الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم ارحمني. اللهم ارحمني. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. آمين بجاه سيد المرسلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار محبت و عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک اور اس کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ماہ رمضان کا پہلا حصہ یہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم کے عذاب سے خلاصی کا حصہ ہے۔ تو ہم ماہ رمضان کے پہلے حصے سے گزر رہے ہیں، اور یہ حصہ رحمت کا حصہ ہے، اسے عشرہ رحمت کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ میرے بندوں سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھو، حد سے تجاوز کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور وہ رحیم ہے کہ وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ رحمان ہے کہ وہ ہر ایک پر رحم فرماتا ہے۔ وہ رحیم ہے
کہ وہ ہمیشہ سب پر رحم فرماتا ہے. تو انہو هو الغفور الرحیم. تو کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. گناہ ہو جائے، اولاً تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گناہ کے قریب بھی نہ جائیں. وہ اتنا کریم رب ہے، فضل فرمانے والا ہے، رحمان الرحیم ہے، نعمتوں سے دن رات نواز رہا ہے. بن مانگے اس نے ہمیں کیا کیا نہ عطا کیا ہے. تو ہم ایسے رب کی نافرمانی کریں؟ تو اولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم گناہ کے قریب بھی نہ جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ ہر آن، یہ ہر لمحے ہمیں گناہ پر اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور مستقل یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. اگر گناہ سرزد ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم فرما دی. گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً سے پیشتر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لو. تمہارا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تم ندامت کے ساتھ حاضر تو ہو، شرم کے ساتھ حاضر تو ہو، اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکاؤ تو صحیح، وہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی. کئی کفار مکہ اور مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں اور آپ کی زبان سے ان گناہوں کے بارے میں عذابات بھی سنے ہیں، تو کیا ہمارے وہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سب کے سب ذنوب، یہ تو پہلے ہی جمع کا صیغہ ہے کہ تمہارے سارے، مزید تاکید کے لیے فرما دیا جميعا، سب کے سب گناہوں کو وہ معاف فرما دے گا. کیسا ہی گناہ کیوں نہ ہو، تم ندامت کے ساتھ حاضر تو ہو اس کی بارگاہ میں، بخشش و مغفرت کا سوال تو کرو اس سے. بندہ، روایات میں آتا ہے، احادیث مبارکہ کا مفہوم اور مضمون ہے کہ بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو رب کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتی ہے. سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں، یہ احساس ندامت، یہ شرمندگی، یہ بھی تو اسی کا فضل و کرم ہے. ورنہ کتنے ہی لوگ آج موجود ہیں کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر احساس ندامت نہیں. یہ بھی تو اس کی رحمت ہی ہے نا.
کہ وہ احساس ندامت دل میں پیدا کر دیتا ہے، شرمندگی کا احساس دل میں پیدا کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی تو اس کی رحمت کے مظاہر ہیں نا۔ تو اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اچھا، ایک خاص پہلو تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً سے بیشتر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی کا سوال کرنا۔ وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ تو فوراً حاضر ہو کر اس سے معافی طلب کرنا، وہ مغفرت فرماتا ہے۔ مغفرت کا ایک معنی اور مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وہ عذاب اٹھا دیتا ہے، یعنی اس گناہ کی جو سزا ملنی تھی، اللہ رب العزت جب مغفرت کا اعلان فرماتا ہے تو اس عذاب اور اس سزا کو اٹھا دیتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے مغفرت کا کہ اس گناہ کو وہ ایسا مٹا دیتا ہے، ایسا مٹا دیتا ہے کہ جنہوں نے اس گناہ کو لکھا تھا، اللہ رب العزت ان کی نگاہوں سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، اپنے بندے کی ایسی پردہ پوشی کرتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، یعنی کسی سے جرم ہو، اس کے جرم کا اعلان ہو جائے کہ یہ مجرم ہے، پھر عدالت سے یہ فیصلہ ہو کہ اس کے جرم کو معاف کر دیا گیا، مگر اس کا جرم تو مشہور ہو گیا نا۔ لیکن یہ تو ایسی بارگاہ ہے، ایسا در ہے کہ وہاں پر مجرموں کے جرائم کو نہ صرف معاف کیا جاتا ہے بلکہ لوگوں کے سامنے ان کے جرائم کا چرچا بھی نہیں کیا جاتا، پردہ پوشی کے ساتھ اس کے عیبوں کو کھلنے بھی نہیں دیا جاتا۔ اس کو کہتے ہیں مغفرت۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو ایک خاص پہلو تو یہ ہے گناہ کے حوالے سے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً معافی طلب کرنا، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری بخشش و مغفرت اور معافی جو ہے نا، یہ اب ممکن نہیں ہے، تو نے یہ گناہ کر لیا ہے، اب تجھے معافی نہیں ملے گی۔ یعنی وہ یہ چال چلتا ہے، کیونکہ ایک ہمارے اندر دیکھیں ایک ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن جیسے ہی برائی بندے سے سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اندر ہی اس کے ایک ملامت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، وہ ملامت اس کو توبہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر کسی کی حق تلفی اس نے کی ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی تلافی جو ہے وہ کر دوں، یہ ملامت جو ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ تم نے تو اب یہ گناہ کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملامت اس کو رب کی بارگاہ کی طرف لے جائے، تو اب وہ نیا جال یہ بنتا ہے کہ تم نے تو اتنے گناہ کر لیے ہیں، تمہاری بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اب وہ یہ جال ڈالتا ہے، یہ چال چلتا ہے تاکہ بندہ توبہ اور استغفار کے قریب نہ جائے، تو کیسا ہی گناہ کیوں نہ سرزد ہو جائے،
رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بخشش و مغفرت کا سوال کرنا. تو ایک خاص پہلو تو بخشش و مغفرت کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کا کہ رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور ایک اس کا جو محل ہے وہ عمومی حوالے سے، وہ یہ زندگی میں کتنی ہی مشکلات اور پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، لیکن کبھی بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ مالی تنگیاں، یہ بے روزگاریاں، یہ قرضہ، یہ وقتی ہے. رب کی رحمت سے پر امید ہوتے ہوئے اس کی رحمت کا سوال کرنا کہ مولا پریشانیوں میں گر گیا ہوں، مشکلات میں گر گیا ہوں، طوفانوں میں گر گیا ہوں. اس طوفان سے، اس پریشانی سے، اس مشکل سے تیری رحمت ہی مجھے نکالے گی. ہم لوگ ہوتا یہ ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے، ذرا سی بیماری آتی ہے، ذرا سی تنگدستی آتی ہے، ہم رب کی بارگاہ میں شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کا ذکر بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا 25ویں پارے کے بالکل پہلے صفحے کے اندر کہ ذرا سی کوئی تکلیف انہیں پہنچے تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، دکھوں میں، غموں میں کبھی بھی مایوس نہ ہونا، بلکہ ہر آن اس کی رحمت کا سوال اس سے کرتے رہنا. مولا تو رحم فرما دے، مولا تو رحم فرما دے، مولا تو رحم فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوتا، مشارق الانوار کی یہ روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعائیں تعلیم فرماتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی اللہم ارحمنی، کہ مولا مجھ پر رحم فرما دے، واغفر لی، بخشش و مغفرت فرما دے، واہدنی، ہدایت عطا فرما دے، ورزقنی، رزق عطا فرما دے، وعافنی، اور مولا عافیت عطا فرما دے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا تعلیم فرمائی. اب یہ عشرہ رحمت ہے، یہ ماہ سیام، ماہ رمضان رب کی رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے. تو ہم کس طریقے سے رب کے فضل و کرم، اس کے رحم، اس کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. مختصراً چند ایک آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جہاں سے ہمیں یہ اشارے ملیں گے کہ اگر ہم یہ کام کریں تو رب کی رحمت کے مستحق بن سکتے. سورۃ آل عمران 4 پارہ، ربا کے بعد یہ آیت آپ کو ملے گی، جہاں پہ ربا لکھا ہوا ہے نا اس کے بعد، چوتھے رکوع کے بعد. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحمت ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرتے ہیں وہ رب کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، اللہ رب العزت ہم پر نگاہ کرم فرما دے، نگاہ رحمت ڈال دے، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہو. سورہ آل عمران، سورہ انعام 8واں پارہ، اور سورہ انعام کا یہ آخری رکوع ہے. سورہ
انعام کا آخری رکوع اسی آیت سے شروع ہوتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید انزلناہ اسے ہم نے نازل کیا ہے مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے، بابرکت کلام ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کرنا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا. اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں بجا لانا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے باز آ جانا ہے. وَاتَّقُوا، اور تقوی کو اختیار کرنا ہے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پہلا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دوسرا قرآن کی پیروی اور تقوی کو اختیار کرنا. پھر سورہ اعراف بالکل آخر میں جہاں پر سجدے کی آیت آتی نا اس سے تھوڑا سا اوپر کی طرف وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ غور سے اسے سنا جائے. افسوس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم باتوں میں لگے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، جبکہ خطبے تک کے لیے یہ حکم ہے کہ جب خطبہ ہو تو خاموشی سے اسے سنو. جمعے کے خطبے کے حوالے سے کریم آقا نے یہاں تک فرمایا کہ دوران خطبہ اگر کسی نے دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ باتیں کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، تو اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے بھی فضول بات کہی ہے. اور ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی، ہم باتوں میں لگے ہوتے، ہمارا دھیان نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا جائے. تو خاموشی کے ساتھ غور سے قرآن کو سننا یہ بھی رب کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے. پھر اسی طریقے سے سورہ اعراف کے اندر ہی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وحی بھیجی، اور وہ تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو پتہ چلا کہ تقوی یہ بھی رب کی رحمت کا مستحق بناتا ہے. اسی طریقے سے سورۃ النور کے اندر ذکر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو تاکید کر رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ، تم رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار نہیں کرتے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پتہ چلا کہ توبہ اور استغفار یہ ایسا عمل ہے جو رب کی رحمت کا مستحق بناتا ہے. پھر عذاب سے ڈرنا، کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، عذاب سے بے خوف نہ ہونا، یہ عمل بھی رب کی رحمت کا مستحق بناتے. سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آخری آیت مبارکہ سورۃ الحجرات. رب کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں کوئی معاملات ہو جائیں، بات چیت ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی رنجش ہو جائے تو اس کو فوراً صلح کی طرف فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ وہ چند آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جن میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ تعلیم دی کہ ہم کس طریقے سے رب کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، سزاوار ہو سکتے ہیں. اور ایک عمل تو جس کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں
جو رب کی رحمت کا مستحق کرتا ہے وہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم جو کچھ بیان کیا ہے اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور جو حق ہے اسے ہمارے سینے میں اتار دے، اور مولا کریم امت محمدیہ پر رحم فرما. آمین 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 بجاہ سید المرسلین.